کیا کبیر دادا کو اس بات پر راضی کر سکتی ہو؟ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی۔ میں انہیں زہر کا پیالہ پینے کا کہوں تو وہ بھی نہ مجھے نہیں سننے کو ملے گی۔ پاشا نے پوچھا وجہ؟ کیونکہ ان کے لیے جان دینا مجھے اتنا آسان لگتا ہے جتنا باورچی خانے میں جا کر چائے بنانا، اور وہ مجھ سے بڑھ کر مجھے چاہتے ہیں۔ پاشا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں تیار کرو، اور تناوش نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا، اور پھر پاشا اور کبیر کی مصنوعی چپکلش ہوئی۔ ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے پاشا نے اخلاق حسین اور نشاط کا ساتھ ڈھونڈا، اور جب پاشا نے کبیر دادا کو ساحل والے اڈے کی جانب بلایا، اس وقت ایک ویران سڑک پر وہ کبیر دادا کا منتظر تھا۔ اس نے اپنی کار کی ڈگی میں ایک لاش چھپائی ہوئی تھی۔ کبیر دادا اس کی کار میں بیٹھ گیا۔ اپنی جیبوں میں موجود سامان اس نے لاش کے کپڑوں میں منتقل کر دیا۔ ذرا دور جا کر انہوں نے ریموٹ کنٹرول بم سے کار اڑا دی۔ کبیر دادا کو بس اڈے پر اتار کر پاشا تناوش کو لینے اس کے گھر کی جانب بڑھ گیا، اور کبیر دادا بس میں بیٹھ کر مانسہرہ روانہ ہو گیا، جہاں ایک دور دراز گاؤں میں اس نے گھر وغیرہ خریدنا تھا۔ اس سارے منصوبے کی روح رواں تناوش ہی تھی، بس نئے شہر کے بارے میں انہوں نے مل کر طے کیا تھا۔ آخر وہ اپنے کبیر کو جرم کی دنیا سے نکال کر لے گئی تھی۔ پاشا خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ گڑیا، میں تمہیں دیکھتے ہی جان گیا تھا کہ تم ایسا ہی کچھ کرو گی۔ جہاں رہو خوش رہو میری پیاری بہنا۔ وہ اب تک وہیں کھڑا تھا۔ اچانک ایک کار گلی میں داخل ہوئی اور اس کے قریب آ کر رک گئی۔ دو آدمی باہر نکلے۔ ان میں سے ایک بولا، کام ہو گیا دادا، چلو شروع ہو جاؤ۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ دونوں نے کار کی عقبی نشست سے دو عورتوں کی لاشیں نکالی اور گھر کے اندر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر انہوں نے کار کی ڈگی سے پٹرول کے کین نکالے اور دوبارہ اندر گھس گئے۔ چند منٹ بعد گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ دونوں کاروں کے مکین آگ کا تماشا دیکھنے کے لیے رکے نہیں تھے۔ رات کے اس وقت بھی اچھا خاصا ٹریفک نظر آ رہا تھا۔ ایک بغلی سڑک پر دو موٹر سائیکل سوار ان کی وین سے ٹکراتے ٹکراتے بچے۔ دونوں نوجوان کافی بگڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اندھا ہے کیا موٹر سائیکل چلانے والا کافی غصے میں دیکھ رہا تھا۔ بتاتا ہوں تجھے، کبیر دادا نے ہینڈ بریک کھینچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کو مخاطب ہیں، مگر اس سے پہلے کہ کبیر دادا دروازہ کھول کر باہر نکلتا، تناوش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کبیر، اس کی محبت بھری سرگوشی کسی موٹی زنجیر سے زیادہ مضبوط تھی۔ وہ ایک دم اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اپنے وعدے سے پھر رہے ہیں آپ؟ کبیر دادا نے بے بسی بھرے انداز میں سر جھکا لیا تھا۔ تناوش کھڑکی سے چہرہ نکال کر ان لڑکوں کو مخاطب ہوئی۔ بھائی، میں معذرت چاہتی ہوں، غلطی ہماری ہے۔ آپ میں سے کسی کو چوٹ تو نہیں آئی؟ غصے میں لڑائی کے لیے تیار لڑکوں کے چہروں پر ہلکی سی ندامت ابھری کہ انہیں بھی اپنی غلطی کے بارے میں علم تھا۔ موٹر سائیکل چلانے والا فوراً بولا، کوئی بات نہیں بہن جی، بچت ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھ گئے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کی طرف کھسکتے ہوئے تناوش نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میں ہوں نا آپ کی ڈانٹ کھانے کے لیے۔ میرے کبیر کا غصہ اتنا سستا نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے پر لٹاتا رہے۔ وہ ہنسا، اتنی بڑی نہیں ہو جتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہو۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، عورت کبھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی جناب، وہ بیچاری تو ہمیشہ شوہر کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ بادشاہ کی بیوی، وزیر اعظم کی بیوی، سپہ سالار کی بیوی، بھکاری کی بیوی، وغیرہ وغیرہ۔ اور میں جس کی بیوی ہوں، اس کا رتبہ تو بہت بڑا ہے نا، اور اتنا ہی میرے لیے کافی ہے۔ رتبہ؟ کبیر نے کہا لگایا، یہ بھی خوب کہی۔ اب بھول جاؤ رتبے کو محترمہ، وہ عقیدت مندی سے بولی، اپنے رتبے اور مقام کو دیکھنے کے لیے میرے دل میں جھانکیں جی۔ بات تمہاری نہیں، لوگوں کو سمجھنے کی ہے۔ اس نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ تناوش نے فوراً پوچھا، آپ کے نزدیک میں اہم ہوں یا لوگ؟ وہ بولا، جواب تمہیں معلوم ہے تو پھر لوگوں کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ اچھا دفع کرو لوگوں کو۔ تم یہ بتاؤ، اس دن تمہارے لیے جو اتنی خریداری کی تھی، کیا وہ سامان تم نے وہیں چھوڑ دیا؟ آپ کو کیسے معلوم؟ پاشا نے بتایا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ ہاں، میں نے حرام کی دولت سے خریدی ہوئی کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لی۔ امی جان سے پیسے لے کر اس موبائل فون کی قیمت بھی پاشا بھائی کو ادا کر دی تھی۔
کیونکہ نئی زندگی کی ابتدا میں حلال کے پیسے سے کرنا چاہتی ہوں، اور یہی امی جان کی بھی منشا ہے۔ کبیر نے عقبی شیشے پر نگاہ دوڑا کر سیٹ سے ٹیک لگا کر اونگتی سانس پر نگاہ ڈورائی۔ نہ جانے سے سچ مچ نیند آ رہی تھی یا وہ ان دونوں کو آزادی سے بات چیت کرنے کا موقع دینے کے لیے سوتی بنی ہوئی تھی۔ تمہارا گھر بیچ کر جو رقم وصول ہوئی تھی، اس سے یہ گزارے لائق وین خریدی ہے اور وہاں گاؤں میں 1 کنال زمین خریدی ہے جس پر ابھی تک گھر بنانا ہے۔ کیا گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں بچے؟ نہیں، کچھ رقم بھی بچ گئی ہے، انشاءاللہ گھر بن جائے گا۔ تو جب تک نہیں بنے گا گھر کہاں رہیں گے؟ جس سے زمین خریدی ہے، اس کی 1 کمرے کی بیٹھک چند دنوں کے لیے مانگ لی ہے۔ کیا وہاں گزارا کر لو گی؟ میں آپ کے ساتھ کھلے میدان میں بھی رہ لوں گی، اور سچ کہوں چھوٹے گھر میں رہنا آپ کے لیے مسئلہ ہے، ہم تو عادی ہیں۔ اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنا ملائم ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پیار بھرے انداز میں سہلانے لگی۔ بہت برا ہوا یار، پاشا اتنا نیچ لالچی اور کمینہ نکلے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نوشاد کے چہرے پر سچ مچ پریشانی نظر آ رہی تھی۔ اخلاق نے پھیکے لہجے میں کہا، وہ اپنی قسمت میں ہی نہیں تھی یار۔ نوشاد خوفزدہ لہجے میں بولا، اس ظالم نے کبیر دادا کی دولت و جائیداد کے لیے منہ بولی بہن کو جلا دیا تو اور کسی کے ساتھ کیا اچھائی کرے گا؟ ابھی سنبھل کر رہنا ہوگا بھائی، یہ کسی اور ذہن کا مالک ہے۔ اخلاق نے کہا، صحیح کہہ رہے ہو خان صاحب، اب تو پچھتاوا ہو رہا ہے، کبیر دادا کے بجائے اس کا پتہ کاٹنا چاہیے تھا۔ شاہ جی میرے تو ہاتھ کھڑے ہیں، ایسے ظالم کے خلاف کیا سازش کریں گے؟ اور جانتے ہو اس دن اس کی بیٹھک میں صاف طور پر کہہ دیا تھا کبیر دادا کے خلاف سازش کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ ہمیں سنا رہا تھا کہ اب محتاط رہیں۔ اب محتاط ہی رہیں گے خان صاحب، یوں بھی ہمارے دل کی حسرتیں تو دل ہی میں رہ گئیں۔ اس شہزادی کے پھولوں جیسے بدن کو ہاتھ لگاتے وقت دل بھی نہیں کانپا ظالم کا، اور جنازے پر بھی کس بے حیائی سے چہرے پر افسوس طاری کیا ہوا تھا۔ بے غیرت نے اخلاق حسین نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ نوشاد افریدی چہرے پر پریشانی لیے خاموش بیٹھا رہا۔ دونوں نے تناوش کے حصول کی جتنی کوششیں کی تھی رائے گاہ گئی تھیں، اور اب تو وہ کسی کوشش سے بھی رہ گئے تھے۔ جب وہ ہی نہیں رہی تو کوشش کیا کرتے؟ ابتدائی 2-3 ماہ انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو بتدریج ختم ہوتی گئیں۔ کبیر دادا نے پرانی زندگی کو اس طرح بھلا دیا جیسے وہ کبھی غلط کاموں میں ملوث ہی نہ رہا ہو۔ تناوش کی محبت بھری توجہ نے اس کے دل میں کبھی ایسو آرام کی زندگی چھوڑنے کا ملال ہی پیدا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ اپنے کبیر کا پہلے سے زیادہ خیال رکھتی اور اس کی اتنی ہی خدمت کرتی کہ بعض اوقات وہ شرمندہ ہو جاتا۔ اس نے ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان کھولنے کے ساتھ وہ سوزوکی وین پر گاؤں کے چند بچوں کو شہر کے اسکول لے جاتا لاتا تھا۔ ان کی گزر اوقات اچھے طریقے سے ہو رہی تھی۔ تناوش کے زور دینے پر اس نے قرآن مجید دوبارہ حفظ کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ خود ہی حیران رہ گیا تھا کہ 3-4 ماہ میں اسے پورا قرآن مجید دوبارہ یاد ہو گیا تھا۔ رمضان شریف میں تراویح کی امامت کراتے ہوئے جہاں اس کی خوش الحانی موضوع بحث بنی ہوتی، وہیں اس کی رقیق القلبی کو بھی یاد کیا جاتا۔ دوران تلاوت بے ساختہ رونا شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ تناوش نے اسے ایک خوبصورت بیٹی کا تحفہ بھی دیا جس کا نام تناوش نے اس کی بہن اسما کے نام پر رکھا تھا۔ تناوش بعض اوقات پاشا کو یاد کر کے روح پڑتی تھی، اسے سچ مچ اپنے بھائی شاہ نواز کا نعم البدل لگتا تھا۔ پھر ایک دن تناوش کو پڑوسی عورت کی زبانی کراچی میں رینجرز کے آپریشن کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ سارا دن بے چین رہی تھی۔ رات کو لیٹتے وقت وہ کبیر سے اسی موضوع پر بات کرتی رہی، دیکھو چندہ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، تم نے آتے وقت اس سے وعدہ بھی لیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس کام کو چھوڑ دے گا، مگر جب وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو نا؟ تو کیا نہیں کرتا پگلی؟ اس کی ناک کو مروڑتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ اس کے بعد وہ دن کو روزانہ خبریں سننے پڑوسیوں کے گھر چلی جاتی۔ ایک دن اس کو اپنے کانوں سے بہرام پاشا نامی گینگسٹر کی گرفتاری کی خبر سنی۔ اس دن وہ بہت روئی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے جانے کتنی دیر منہ مناجات میں مصروف رہی، اپنے بھائی کی خیریت اور اس کے راہ راست پر لوٹنے کی دعائیں مانگتی رہی۔ مگر شاید اس کی دعاؤں میں اثر ختم ہو گیا تھا، یا وہ پہلے ہی ضرورت سے زیادہ لے بیٹھی تھی کہ پاشا کی گرفتاری کے ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ اس کے پھانسی ہو جانے کی خبر سن رہی تھی۔
رینجرز کے حکام نے بڑی سرعت اور تیزی سے گینگسٹر کے خلاف کارروائیاں کی تھیں۔ چند دنوں میں بہرام پاشا کی پھانسی کی خبر پرانی ہو گئی تھی، مگر تناوش کے سینے میں لگنے والا یہ زخم اتنی جلدی نہیں بڑھ سکتا تھا۔ پاشا کی پھانسی کو 2 ماہ ہونے کو تھے جب ایک دن وہ گھر کے کام ختم کر کے اسما کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بشرا نے کہا، ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں۔ نہیں ماں جی، آپ اسے پکڑے، میں دیکھ لیتی ہوں۔ اسما ماں کے حوالے کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کون؟ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے آواز دی۔ نسوانی آواز نے پوچھا، یہ کبیر صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں، اس نے دروازہ کھول دیا۔ یوں تو کبیر کو تمام گاؤں والے حافظ صاحب ہی کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ عورت یقیناً مقامی نہیں تھی، ورنہ اس انداز میں مخاطب نہ کرتی۔ دروازے پر کالا نقاب اوڑھے ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ اندر آ جائیں بہن، اس نے ایک طرف ہو کر اسے رستہ دیا، مگر اس کے پیچھے راحت خالہ کو دیکھتے ہی وہ چیخ پڑی۔ راحت خالہ، وہ بری طرح اس سے لپٹی تھی۔ چل ہٹ بے وفا، راحت خالہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ پچھلے 2 سال سے خالہ اپنی بیٹی کی موت کا سوگ منا رہی ہے، اب آ کر پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اچھا آئیں بیٹھے تو صحیح۔ ندامت بھری ہنسی سے وہ اسے کھینچنے لگی۔ ہمارے ساتھ میرا شوہر بھی ہے۔ وہ جوان لڑکی اسے مخاطب ہوئی، نہ جانے کیوں تناوش کو وہ دیکھی بھالی ہوئی لگ رہی تھی۔ اندر بلا لو بہن، وہ سر پر دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آ جائیں جی، اس لڑکی نے آواز دی۔ اسی وقت چہرے پر مفلر لپیٹے ایک مرد بھاری 2 بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس کی مفلر لپٹے چہرے پر نظر پڑتے ہی تناوش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی آنکھوں نے اسے کسی اپنے کی یاد دلا دی تھی۔ اس کی نظریں اجنبی مرد کے چہرے پر چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ بھی ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے تناوش کا زیادہ امتحان نہیں لیا اور اپنے چہرے پر لپٹا مفلر کھول دیا۔ بھیا! تناوش کی چیخ سے صحن گونج اٹھا تھا۔ اس سے لپٹتے ہوئے وہ بے ساختہ رو پڑی۔ ارے پاگل، روتی کیوں ہو؟ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر ہو گئی ہے، مگر وعدے کے مطابق آ تو گیا ہوں۔ ہم نے آپ کے متعلق بڑی بری خبر سنی تھی، گلوگیر لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس سے علیحدہ ہوئی۔ تو اچھی خبر نہیں سنی تھی؟ اس نے کالے نقاب میں ملبوس لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ اسی وقت لڑکی نے نقاب ہٹایا اور تناوش رخسانہ بھابھی کہتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ وہ شہاب قصوری کی بیٹی تھی۔ اچھا مجھے ساری باتیں بتائیں نا۔ رخسانہ سے ملتے ہی وہ پاشا کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ماں جی سے مل لوں۔ وہ بشرا کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش کبیر کو بلانے کے لیے کال کرنے لگی۔ رات کو کھانا کھاتے ہوئے وہ اپنی کہانی سنا رہا تھا۔ رینجرز کا آپریشن شروع ہوتے ہی اس نے رینجرز فورس کو کمانڈ کرنے والے کرنل سے ملاقات کی اور وعدہ معاف گواہ بن کر تمام گینگسٹرز کو پکڑوانے کی آفر کر دی۔ کرنل نے فوراً ہی اس کی آفر قبول کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس اپنے ٹھکانے پر چلا گیا اور وہیں سے تمام گینگسٹرز کی مخبری کر کے گرفتار کرواتا رہا۔ تاہم کاشف راجپوت کو اعتماد میں لے کر اسے ساری بات بتائی اور اسے لندن فرار کروا دیا تھا۔ سب سے آخر میں اس نے منصوبے کے مطابق خود رینجرز کو گرفتاری دی۔ اپنے تمام دھندوں کے ثبوت، بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور ہر چیز کے بارے میں اس نے رینجرز کے کرنل کو بلا کر بلا کم و کاست اطلاعات فراہم کر دی تھی۔ اس سچائی، خلوص اور ایمانداری سے سرکار کا ساتھ دینے پر اسے معافی مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی پھانسی لگنے کا ڈرامہ رچایا تاکہ کوئی بچا ہوا دشمن انتقام وغیرہ کے لیے اسے ڈھونڈتا نہ پھرے۔ اور پھر رینجرز کے کرنل ہی کی وساطت سے اسے نئی شناخت مل گئی تھی۔ جانتی ہو میرا نیا نام کیا ہے؟ وہ تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا کہہ سکتی ہوں بھیا؟ اس نے لا علمی کا انداز میں سر ہلایا۔ اچھا، اگر تمہیں میرا نیا نام رکھنے کا کہا جاتا تو کیا رکھتی؟ شاہ نواز، تناوش نے بغیر سوچے دل کی بات ہونٹوں سے نکال دی۔ اچھا یہ دیکھو۔ اس نے جیب سے شناختی کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھایا جس پر شاہ نواز ولد محمد رفیق لکھا ہوا تھا۔ بھیا! تناوش نے جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا تھا۔ جانتی ہو اس شناختی کارڈ کا نمبر اور ساری تفصیلات شاہ نواز بھائی ہی کی ہیں۔ آپ لوگوں کے کراچی سے آتے وقت میں نے امی جان سے شاہ نواز کا شناختی کارڈ لے لیا تھا، اور اب میں قانونی طور پر تمہارا بڑا بھائی ہوں، اس لیے خیال کرنا۔ غلطی کرنے پر سخت پٹائی ہو سکتی ہے، کبیر نے پوچھا۔ اور پٹائی والی بھائی صاحب، اپنے سسر صاحب کی تو خبر ہی نہیں بتائی۔ شہاب قصوری صاحب کا کیا ہوا؟ آپ لوگوں کے کراچی چھوڑنے کے 3 ماہ بعد دل کے دورے سے وہ انتقال کر گئے، اور ان کی وفات کے بعد ہی یہ محترمہ میرے گلے پڑی۔
پاشا نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے ماحول میں چھائی اداسی دور کرنے کی کوشش کی۔ کبیر دادا صاف گوئی سے بولا، اچھا محترم، گھر میں 3 کمرے ہیں، ایک کمرہ میرے اور تناوش ماجی ہوتی ہیں، اور اب راحت خالہ بھی ان کے ساتھ رہ لیں گی۔ تیسرے کمرے میں کاٹ کباڑ پڑا پڑا ہے، وہ اپنے لیے صاف کر لینا، اور جلد از جلد کوئی محنت مزدوری شروع کرو، پرانی عیاشیوں کو بھول جاؤ۔ کام کرتی ہے میری جوتی، اب بھی کروڑ پتی ہوں، پاشا نے فخر سے چھاتی چوڑی کی۔ گویا حرام سے اب تک پیچھا نہیں چھڑا پائے، کبیر دادا نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ تناوش بھی افسوس بھرے انداز میں اسے تکنے لگی تھی۔ اللہ نہ کرے بھائی کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ پاشا کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا بولا، حکومت کی طرف سے 5 کروڑ نقد انعام ملا ہے بھیا، پازیب، بندیاں، موتیوں کا ہار اور بندے لینے ہیں۔ تناوش فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لاڑ بھرے لہجے میں بولی۔ کبیر دادا نے کہکہا لگا کر کہا، ہاں اسے لے کر دو تاکہ لونگ لائچی والے گانے پر رقص کا وعدہ پورا کر سکے۔ تناوش منہ بسوڑتے ہوئے بولی، میں نہیں لیتی۔ تمام کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ پاشا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ تمام چیزیں میں پہلے ہی اپنی گڑیا کے لیے خرید کر لے آیا ہوں، اور اس کے ساتھ بہت سارے کپڑوں کے سوٹ بھی ہیں۔ سچ؟ خوشی سے تناوش کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ پاشا نے کہا، ہاں، اور ایک نیا موبائل فون بھی خریدا ہے، اور اس میں پتہ ہے کون سی ویڈیو بھرائی ہے؟ کون سی بھیا؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ لونگ لائچی والے گانے کی ویڈیو، تاکہ میری گڑیا کو وعدہ پورا کرنے میں آسانی رہے۔ تمام نے زوردار کہکہا لگایا، اور بھیا میں آپ سے بات ہی نہیں کرتی، کہتے ہوئے تناوش کمرے کی طرف بھاگ گئی۔